الحمدللہ وکفا وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ لا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ لا معصوم بعدہ ولا عصمت بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وَإِذَنْ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدقتنا یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ حق تعالی نے ہمیں مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تنہا اللہ رب العزت کی ذات ہی سارے کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کو پیدا کرنے والا نہیں، اور نہ ہی اللہ کے سوا اس کائنات کے نظام کو کوئی چلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہبری کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اور رسول نے آ کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آخر میں رسول اللہ جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اپنے کلام پاک کو نازل فرمایا۔ اسی کلام پاک کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے خوبصورت بات، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلائے۔ یعنی اللہ رب العزت کو اپنی طرف بلانا یہ محبوب ہے۔ محبوب کام اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا فرمایا۔ محبوب کام اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا فرمایا۔ اس سے زیادہ مجھے کسی کی بات اللہ فرماتے ہیں پسند ہی نہیں جو لوگوں کو میری طرف بلائے۔ یعنی اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بول وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کا تعارف کروائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مفسرین فرماتے ہیں لیعبدون کا ترجمہ ہے ای لیعرفون۔ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو اپنے تعارف کے لیے پیدا کیے۔ ہم دنیا میں آئے اللہ رب العزت کے تعارف کے لیے، اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آئے ہیں کہ میرا رب کون ہے۔ وہ ذات الذی خلق سبع سماوات طباقا، اس سے پہچانو کہ آسمان کو بلندی اللہ نے عطا کی، تے بتے 7 آسمان کھڑے کر دیے، بغیر ستونوں کے اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ یہ زمین جب ہم نے بچھائی یہ کانپ رہی تھی۔ والجبال اوتادا، اس میں ہم نے پہاڑوں کو کیل بنا کے گاڑ دیا۔ اب ان پہاڑوں کی وجہ سے یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ زمین کو دیکھو، اس میں غور کرو، آسمان کی بلندی کو دیکھو، اس میں غور کرو، کائنات کے ذرے ذرے میں دیکھو، اس میں غور کرو اور مجھے پہچانو۔ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننے کے لیے کائنات میں غور کرو اور اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانو۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اللہ رب العزت اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میری ذات میں غور کرنے کے لیے، مجھ تک پہنچنے کے لیے کائنات میں غور کرو۔ اللہ رب ان فی خلق السماوات والارض، ایک مقام پہ فرمایا زمین و آسمان میں غور کرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم چوپاؤں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو کہ اس کے اندر میں نے تمہارے لیے عبرت رکھی ہے۔ اب اس کے اندر کیا عبرت ہے کہ تم آسمان و زمین میں دیکھ کے مجھے نہیں پہچان سکتے، پھر تم اپنے گھر میں بندھی ہوئی بھینس کو دیکھ لو، گائے کو دیکھ لو کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے، اس میں دیکھو اور اللہ کو پہچانو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر بھی تمہارے لیے سبق رکھا ہے کہ ایک کال کلوٹی جو ہے وہ بھینس تمہارے صحن میں بندھی ہوئی، اور اس کے نیچے اللہ رب العزت نے ایک دودھ کی ٹینکی بنائی ہے، اس کے اندر سے اللہ رب العزت دودھ عطا کرتے ہیں۔ ایک طرف سے جو ہے گوبر کی نالی جا رہی ہے، ایک طرف سے خون کی نالی جا رہی ہے۔ اس گوبر والی نالی اور خون والی نالی کے درمیان سے دودھ کی نالی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت لبنا خالصا سائغا للشاربین، اللہ فرماتے ہیں نہ اس میں گوبر کی بدبو شامل ہوتی ہے، نہ اس میں خون کی
آمیزش اور سرخی شامل ہوتی ہے، اس کے درمیان میں سے ان دونوں گندی تعفن والی نالیوں کے درمیان میں سے تمہیں خالص دودھ عطا کرتا ہوں۔ اس جانور کو دیکھ کے اپنے رب کو پہچان لو۔ اچھا اس کا موقع نہیں، اپنی ملازمت میں مصروف ہو، کھیتی باڑی میں مصروف ہو، زمین و آسمان کو دیکھ کے تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو کیا تم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ تم اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے وجود کا ایک ایک انگ اعضاء جز ہر تمہارے وجود کا حصہ یہ گواہی دے گا کہ تمہارا بنانے والا کوئی ہے۔ اس نے کتنی خوبصورتی سے تمہیں بنایا ہے، تمہاری آنکھوں کو آنکھ کی جگہ پہ رکھا، ناک کو ناک کی جگہ پہ رکھا، ہونٹ کو ہونٹ کی جگہ پہ رکھا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ رب العزت قسمیں کھا کے ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان میں نے تجھے سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ یہ ناک اگر ماتھے پہ ہوتی کتنی بری لگتی، یہ آنکھیں اگر سر پہ ہوتی کتنی بری لگتی۔ اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ انسان کی تعمیر کی۔ اللہ رب العزت نے کیسے اس انسان کو پیدا کیا، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جب تجھے اتنا خوبصورت بنایا، جب تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا، تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا اور مجھ سے دور کر دیا؟ تو مجھ سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو مجھ سے کیوں منہ موڑ رہا ہے؟ پھر تجھے میرا تعارف کروانا چاہیے، میرے قریب آنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، ہمیں اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کا تعارف کروائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کو سنائیں۔ اللہ رب العزت کے دین کا درد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پیاری شریعت کا درد، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، اس غم کو ہم اپنا غم بنائیں، اس درد کو اپنا درد بنائیں، اس پیغام کو ہم اپنا پیغام بنائیں، اس کام کو ہم اپنا کام بنائیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو میرے عزیزو آج ہمیں بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کی محنت اور صبح شام کی فکر کیا تھی؟ وہ محبوب، وہ کتنے خوبصورت، وہ محبوب کل جہاں، وہ کتنے اللہ کو محبوب کہ جن کے چہرے کے تذکرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کے تذکرے کو قرآن نے واللیل اذا سجا کہا، جن کے حسن کو اللہ رب العزت نے یاسین کہا، جن کی پیشانی کو قرآن نے طٰہٰ کہا، جن کے شہر کو لا اقسم بہذا البلد کہا، جن کے دندان مبارک کا تذکرہ قرآن نے کیا، جن کی ہونٹوں کا تذکرہ قرآن نے کیا، جن کی زبان کا تذکرہ قرآن نے کیا، جن کے سینے کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ اللہ کے قرآن کو آپ اٹھائیے دیکھیے، سارے قرآن کی سطر حرف آپ کو رسول اللہ کی ثنا پڑھتا ہوا نظر دکھائی دے گا۔ قرآن سارے کا سارا رسول اللہ کی نعت ہے، قرآن سارے کا سارا اللہ کی توحید ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کیسے اپنے محبوب کی جا بجا تعریف کی ہے، وہ کتنے حسن والے ہیں، وہ کتنے جمال والے ہیں، وہ کتنے کمال والے ہیں۔ اللہ نے اتنی شان والا پیغمبر ہمیں عطا فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غاروں میں رو رہے ہیں، وہ جو ہے مصلے پہ رو رہے ہیں، وہ مسجد میں رو رہے ہیں، وہ اپنے بستر پہ رو رہے ہیں، وہ اپنے حجرے میں رو رہے ہیں۔ میرے عزیزو کس کے لیے رو رہے ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں کہ میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ تشریف فرما ہے، یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے، آپ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ یہودی ہے تو میرا امتی ہے نا، یہ کلمے کے بغیر دنیا سے جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا کہ ایک ایک امتی جو ہے وہ جنت سے بچ کے، جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس درد کو ہم اپنا درد بنا لیں، اس غم کو ہم اپنا غم بنا لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ اپنا سب کچھ قربان کیا اور اپنے محبوب کے غم کو غم بنایا، اور اپنے محبوب کی محنت کو اپنی محنت بنایا، اور اپنے محبوب کے کام کو اپنا محبوب بنایا۔ میرے عزیزوں، منافقین اور مشرکین کہتے تھے یہ بیوقوف ہیں، معاذ اللہ یہ بیوقوف ہیں۔ یہ مشرکین کا طعنہ ہوا کرتا تھا، کیسے نادان ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا ایک شخص کے کہنے پر، کہ جو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک کے ہو جاؤ، ایک ہی سے ہوتا ہے، ایک کے در پہ آ جاؤ، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اپنی ریشم کی دکانیں نیلام کر دیں، اپنی تجارتیں نیلام کر دیں، پکے پکائے باغات کھجور کے کھڑے ہیں، یہ چلے جا رہے ہیں تلواریں اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، مشرکوں نے طعنہ دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے یاروں کی قربانی کو دیکھا، کتنے عظیم لوگ تھے، کیسی جو ہے ہستیاں اس آسمان نے دیکھی ہیں، کیسے لوگ اس زمین نے دیکھیں، کیسے وہ چشم فلک کے نظارے تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ زندہ ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں بیویاں جو ہیں وہ بیواؤں جیسی زندگی گزار رہی ہیں، بچے یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے گھوڑے اور تلواریں لیے ہوئے او میدان کارزار میں کھڑے ہیں۔ نہ جان کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، اپنا سب کچھ لگائے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، صحابہ کرام نے خون دیا ہے، اپنی گردنیں پیش کی ہیں، اپنی جانیں پیش کی ہیں، ان کے خون کی ندیوں پہ تیرتا ہوا یہ کلمہ اور یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ بڑی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ میرے عزیز، آج تو ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ ہم سے تو پسینے کا مطالبہ ہے نا، تھوڑی سی قربانی کا مطالبہ ہے۔
صحابہ کرام نے تو اپنا سب کچھ لگایا. تو میرے عزیز اس دین کا درد ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے. صحابہ کرام کی قربانیوں کو سامنے رکھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو سامنے رکھ کے ہم زندگی گزاریں کہ کس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور کس طرح اللہ رب العزت کے احکامات ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائیں. جب ہم دوسروں کی فکر پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. اللہ رب العزت کی بڑی مخلوق ہے، ایسی ایسی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کی تسبیح کے لیے کہ یوم یقوم الروح کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ رب العزت کے جو ہے خزانوں میں ایسی بھی مخلوق ہے، ایسے فرشتے ہیں. ایک فرشتے کا حضرت علی تذکرہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے ہاں ایک ایسا فرشتہ بھی ہے جس کے 70,000 چہرے ہیں. ان 70,000 چہروں میں 70,000 زبانیں ہیں، اور 70,000 زبانوں میں ایک لمحے میں ایک ہی بار میں وہ 70,000 بار سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ بتائیں بھائی، اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے اللہ کی کوئی مخلوق تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو پیدا کیا. جی کوئی آسمان دنیا کے اوپر کوئی ایسی خلا، کوئی ایسی جگہ باقی نہیں، کوئی ایسی جگہ بچی ہوئی نہیں جہاں اللہ رب العزت کا ایک نوری بیٹا فرشتہ اللہ کی تسبیح نہ کر رہا ہو. آسمان بھرے ہوئے ہیں، میرے آپ کے ساتھ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے فرشتوں کی. تو میرے عزیزو، ذکر کے لیے، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے فرشتے کم نہیں تھے. یہ چرند پرند تسبیح کرتے ہیں. ہاں جی، جانور بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ چڑیوں کا چہچہانا رب کا ذکر ہے. پتھر بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں. اکثر یہ جو لکھا ہے نا علماء نے، جو پتھر لڑک جاتے ہیں، تفاسیر میں آیا ہے یہ اللہ رب العزت کی ہیبت سے لڑک رہے ہوتے ہیں. تو میرے عزیزو، ہر چیز اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے. میرے آپ کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے دوسروں کی درد مندی کے لیے پیدا کیے. ہم تو آئے ہیں دوسروں کے لیے، ہم تو آئے دوسرے کی فکر کرنے کے لیے کہ کس طرح میرا بھائی اس کی عاقبت بچ جائے. آج سب سے بڑا فساد ہمارے معاشرے کا یہ ہے، ہماری معاشرت بگڑی ہی یہیں سے ہے. میرا کام بنتا ہے دوسرا جائے بھاڑ میں، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے وہ جائے جیسے زندگی گزارتا ہے گزارے. بھائی میرا تو نظام چل رہا ہے، میری دکان چل رہی ہے، میری تجارت چل رہی ہے، مجھے کیا ہے بھائی، میرا نظام زندگی چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کیا تھی، آپ علیہ السلام کا درد اور فکر کیا تھی، آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اور اصحاب پیغمبر نے کیسی زندگی گزاری. میرے عزیزو، وہ تو اگر پہلو میں کوئی پڑوسی بھوکا ہو تو اپنے اس پڑوسی کی بھوک کی وجہ سے رات کو سوتے نہیں تھے کہ بھوکا سو جائے گا، مجھ سے میرا اللہ پوچھے گا. آج ہمارے پڑوس میں کتنے پڑوسی سو جاتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کی فکر کی؟ تو میرے عزیزو، جس طرح ہم دنیا کی ضرورتوں کی دوسروں کی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور دین کی فکر تو اعلیٰ سطح پر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کہ ایک نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جس کی ایک نماز عصر کی نماز چھوٹ گئی، حدیث میں آتا ہے ایسا ہے نقصان کے اعتبار سے اس کی جان، مال، اولاد سب کچھ اس سے لوٹ لیا گیا ہو. یہ میری بات نہیں، مولوی صاحب کی بات نہیں، کسی مفتی عالم کی بات نہیں، یہ میرے محبوب پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اندازہ لگائیں کتنا بڑا نقصان کے اعتبار سے وہ کتنے بڑے نقصان میں وہ شخص جس کی ایک نماز چھوٹ گئی، کتنے بڑے نقصان میں وہ. میرے عزیزو، کتنے لوگ آج کتنے بڑے نقصان میں جا رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہے بھائی؟ علماء نے لکھا ہے اس گھر کے اوپر صبح صبح آ کے پرندے بھی نہیں بیٹھتے جہاں بے نماز موجود ہو، کہ اللہ رب العزت کا غصہ اتر رہا ہوتا ہے. اس لعنت اور پھٹکار کی وجہ سے وہاں پرندے بیٹھ کے بھی تسبیح نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے. یہ منحوس گھر ہے جس میں نماز کوئی نہیں. کتنا بڑا نقصان ہے. ایک آدمی جا رہا ہو رستے سے، اس کے ہاتھ میں چینی اور چاول پکڑے ہوئے ہوں، اس کا تھیلا پھٹا ہوا آٹے کا، پوری گلی والے جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں کھڑے ہو جائیں گے. او بھائی صاحب، پہچانتے بھی کوئی نہیں، اسے پہچانتے بھی نہیں، اس سے تعلق بھی کوئی نہیں، آواز لگا رہے، سارے آواز لگا رہے ہیں، رکو تمہارا نقصان ہو رہا ہے. یہ نقصان کم ہے، اللہ کی قسم ایک نماز کا ضائع کر دینا اس سے بہت بڑا نقصان ہے. کون فکر کرے گا میرے عزیز؟ جب تک ہم دوسروں کی فکر نہیں کریں گے، اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے گھر بار سے بھی دین نکل جائے گا. اور دوسروں کی فکر کرنے پر اللہ رب العزت یہ عنایت فرمائیں گے، یہ کرم کریں گے. جو دوسروں کی فکر کرے گا، اللہ رب العزت اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اس کے اندر گھر میں دین کو زندہ فرمائیں گے، اس کے دل میں ایمان کے نور کو زندہ فرمائیں گے، اس کی اہل و عیال، اس کی اولادوں کو اللہ رب العزت نیک بنائیں گے. دوسروں کی فکر پہ اللہ یہ عطا فرمائیں گے. تو میرے عزیزو، یہ محنت، دعوت کی محنت کا مقصود یہی ہے کہ ہماری زندگی میں دین آ جائے، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں دین آ جائے، بستی کے ہر فرد کی زندگی میں دین آ جائے. یہ دعوت کی محنت کا مقصود ہے. اس کے لیے ہی جو ہے وہ جماعتوں کی نقل و حرکت ہے، یہ ہجرت اور نصرت ہے، جماعتوں کا نکلنا ہے.